لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں ہونی ضروری ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہو، جبکہ فی نفس ہی وہ کام ایسا ہو کہ جو شرعاً جائز ہو. جیسے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اب چلا، یہ چلنا جو ہے ایک ایک قدم جو ہے یہ ثواب ہے، لیکن نیت کے بغیر اس کا ثواب ملے گا نہیں. وضو یہ نماز کے لیے ہے ضروری، لیکن چونکہ یہ بھی عبادت غیر مقصودہ کے زمرے میں آتا ہے یہ وضو، تو اس لیے اس پر بھی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. وضو ہو جائے گا، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے، لیکن ثواب وضو کرنے کا نہیں ملے گا جب تک نیت نہ ہو. اور جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے اس میں تو نیت نہیں کی تو وہ سرے سے ہوگا ہی نہیں. جیسے نماز کی نیت نہیں کی تو نماز ہوگی ہی نہیں. تو اس لیے وہ حج کے سفر کے لیے یہ ساری نیتیں کرنی ہوں گی. رفیق الحرمین میں 56 نیتوں کا بیان ہے، یہ کافی نہیں ہے. 56 بہت ساری کی جا سکتی ہے، جس کو علم نیت ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے معلومات بھی تو ہو نا، علم دین ہو، علم نیت ہو کہ نیت کہاں کی جا سکتی ہے کہاں نہیں کی جا سکتی. کی جا سکتی ہے تو کیا نیت کی جا سکتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام میں 10 نیتیں کی جا سکتی ہوں اس میں صرف ایک نیت پر اکتفا کرنا یہ حماقت ہے کہ اتنا ثواب اس نے ضائع کر دیا. 10 نیتیں کرتا تو ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اس کا. باپا یہ جو نیتیں ہیں یہ جب گھر سے روانہ ہوں گے اس وقت کرنی ہیں، یا آج یہ آئے ہوئے ہیں یہ آج بھی اس سفر حج کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، موقع سے ہوتا ہے. فارم لینے کی نیتیں، جانے کی نیتیں، فارم پر کرنے کی نیتیں، جمع کروانے کی نیتیں، موقع کی نیتیں تو قدم قدم پر بہت ساری بن جائیں گی. تو یوں تو 56 نیتیں اور میں چند نیتیں عرض کر دیتا ہوں. تو نیت پہلی، صرف رضا الہی عز و جل کے لیے حج کروں گا. قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیاء یعنی مالدار سیر و تفریح کے لیے، اور درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے، اور قراء یعنی قاری دکھانے اور سنانے کے لیے، اور فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے. نیت نمبر 2، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. ترجمہ کنز الایمان، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. تو اس میں عمرے کا بھی تذکرہ ہے.
حاجی کے لیے ایک نیت یہ ہے اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے، اس میں قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حج کروں گا، والدین کی رضامندی لے لوں گا، اور بیوی شوہر کو رضامند کرے، مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے، اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا۔ ہاں عمرہ یا نفلی حج کے لیے والدین سے اجازت لیے بغیر سفر نہ کریں۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی، یعنی ماں باپ نے حج نہ کیا ہو تب بھی حج فرض ہونے کی صورت میں اولاد کو حج کرنا ہوگا۔ چلتے وقت گھر والوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا، ان سے دعا کرواؤں گا، زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا۔ نصیحتوں کے مدنی پھول صفحہ 29 اور 30 پر ہے، حدیث پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم، تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے۔ نمبر 2، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا۔ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ نمبر 13، یہ نیتیں بیان کر رہا ہوں، ہاں، سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا اور حسب حیثیت مسلمانوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مبرور حج کا بدلہ جنت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حج کی مبروریت کس چیز کے ساتھ ہے؟ فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا۔ ایک نیت یہ بھی کرے پریشانیاں آئیں گی تو صبر کروں گا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں مال یا بدن میں کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے تو اسے خوش دلی سے قبول کرے، کیونکہ یہ اس کے حج مبرور کی علامت ہے۔ تمام خوش عقیدہ مسلمان عربوں سے وہ چاہے کتنی سختی کریں میں نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ بعض لوگ عربوں کو بہت برا بھلا بولتے رہتے ہیں، وہاں وہ بہار شریعت کے جزئیے پر غور فرمائیں۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 6 صفحہ 1060 پر ہے، بدوؤں اور سب عربیوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ سختی کرے بھی تو ادب سے تحمل یعنی برداشت کرے، اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا، خصوصاً اہل حرمین، خصوصاً اہل مدینہ۔ اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں کدورت یعنی میل لائے، اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے۔ بھیڑ کے موقع پر بھی لوگوں کو اذیت نہ پہنچے اس کا خیال رکھوں گا، اور اگر خود کو کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کر دوں گا۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دے کر ثواب کماؤں گا۔ سفر کی سنت اور آداب کا حتی الامکان خیال رکھوں گا۔ احرام میں لبیک کی خوب کثرت کروں گا۔ جب جب کسی مسجد خصوصاً مسجدین کریمین میں داخلہ نصیب ہوا نفلی اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کماؤں گا۔ اب دیکھیں اس نیت سے یہ نہیں ہوتا کہ اب سب مسجدوں میں گئے تو اب نیت ہو چکی ہے اعتکافی تو میں نے پہلے کر لیجیے میں سب میں کروں گا۔ اس نیت کا ثواب ملے گا کہ میں نیت کروں گا، یہ نیت کرنے کی نیت ہے، اعتکاف کی نیت نہیں ہے یہ۔ تو اگر اب نیت کرنا بھول بھی گئے تو اس نیت کرنے کی جو نیت کی تھی اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ ساری پیچھے کی نیتیں ان میں بھی اس قاعدے کو ملحوظ رکھیے گا۔ کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا۔
اب خدا نخواستہ دعا مانگنا بھول گیا، درود پاک پڑھنا بھول گیا، نظر پڑی تو اس کی بھی نیت کا ثواب ملے گا۔ اور یہ نیت ضروری نہیں ہے کہ احرام باندھ کر کریں، یہ ابھی سے کریں۔ میں بھی یہ نیت کرتا ہوں، کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا، بھلے 10 سال کے بعد جاؤں۔ ایک مثال ہے، جب بھی جائیں گے انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑے گی تو درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں گے۔ تو یہ بہت ساری نیتیں ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں، اگرچہ اس سال ہماری حاضری فی الحال یعنی کہ ہم پر ظاہر نہیں ہے، کوئی بعید نہیں، اسباب ہو جائیں، ہاں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ تو نیتیں کر لینے میں ثواب ملے گا ان نیتوں کا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص 6 مقامات یعنی صفا، مروہ، عرفات، مزدلفہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ پر دعا کے لیے ٹھہرے۔ میں بھی ادائے مصطفیٰ کی ادا کی نیت سے ان جگہوں میں جہاں جہاں ممکن ہوا وہاں رک کر دعا مانگوں گا۔ یہ عموماً سب جگہ پر رک کر دعا مانگی جاتی ہے، لیکن اب اگر ادائے مصطفیٰ کی ادا کی نیت کریں گے تو ثواب ایک نیت کا بڑھ جائے گا، اس لیے نیتوں میں فائدہ ہوگا آپ کو۔ یہ وہاں بھی نیتوں پر نظر ڈالتے رہیے گا تو موقع موقع سے آپ کو نیتیں ملتی جائیں گی۔ دعا میں بھی نیت کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا مانگو تو میں دعا مانگتا ہوں، چلو یہ سب نہیں یاد آتا تو اتنا نیت کر لے کہ میں ثواب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اب دعا شروع کر دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، یہ بھی نیت کافی ہے۔ زیادہ اگر ذہن بنتا ہے تو یہ دعا میں نیت کر لی جائے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے اس لیے دعا مانگتا ہوں، تو اللہ اور رسول کا حکم تو ہے دعا مانگنے کا، سنت ہے اس لیے دعا مانگتا ہوں، تو آقا کی سنت بھی ہے دعا مانگنا۔ تو اگر ذہن ہوگا تو دعا کرتے وقت دیگر مواقع پر انشاءاللہ عز و جل نیتوں کا ہجوم آپ کی طرف ہو جائے گا، جبکہ ذہن بنے تو نیتیں کرنے والے ہم بنیں گے تو انشاءاللہ نیتیں ہی نیتیں انشاءاللہ عز و جل۔ طواف و سعی میں لوگوں کو دھکے دینے سے بچتا رہوں گا۔ بعض لوگ جلدی جلدی میں دھکے بہت مارتے ہیں، مسلمان کو ایذا پہنچانا، توبہ تو جان بوجھ کر کسی کو اس طرح دھکے دینا کہ ایذا پہنچے، بندے کی حق تلفی اور گناہ ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جس کو ایذا پہنچائی اسے معاف بھی کرانا ہوگا۔ بزرگوں سے منقول ہے ایک دانگ کی یعنی معمولی سی مقدار اللہ تعالیٰ کے کسی ناپسندیدہ فعل کو ترک کر دینا مجھے 500 نفلی حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سعادت سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی زیارت کروں گا۔ یوں مدینہ کی بھی کافی نیتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ رفیق الحرمین ساتھ ہوئی اور آپ نیتیں کرتے رہیں گے۔ کچھ نیتیں ابھی سے کر لیجئے لیکن بعد میں بھی کرنی ہوں گی، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بائی ایئر جانے کے لیے جو لوازمات کرنے ہوتے وہ آپ کو پہلے ہی کرنے ہوں گے۔ یہ بہت پیارے مدنی پھول رفیق الحرمین میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ ضروریات سفر کا روانگی سے 3-4 دن قبل ہی انتظام کر لیجئے، نیز کسی تجربہ کار حاجی سے مشورہ بھی فرما لیجئے۔ اپنے وطن سے پھل یا پکے ہوئے کھانے کے ڈبے، مٹھائی وغیرہ غذائی اشیاء ساتھ لے جانے کی حاجیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت ہے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی رہائش گاہ سے مسجد الحرام پیدل جانا ہوگا۔ اس میں اور طواف و سعی میں سب ملا کر تقریباً 7 کلومیٹر بنتے ہیں۔ نیز منی، عرفات اور مزدلفہ میں بھی کافی چلنا ہوگا، لہذا حج کے بہت دن پہلے سے روزانہ 1.25 گھنٹہ پیدل چلنے کی ترکیب رکھیے، اور اگر اس کی مستقل عادت بنا لی جائے تو صحت کے لیے انشاءاللہ عز و جل بے حد مفید ہے، ورنہ ایک دم سے بہت زیادہ پیدل چلنے کے سبب
حج میں آپ آزمائش پہ پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں تو بغیر اسکوٹر کے مسجد بھی نہیں جاتے, ذرا تھوڑا چلنے کی ضرورت پڑی تو اسکوٹر یا کار. ہمارے یہاں پیدل چلنے کا رجحان کم, اس لیے یہاں سے پیدل چلنے کی پریکٹس کر لیجئے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کچھ وزن بھی کم ہو جائے گا اگر زیادہ ہوگا تو. اچھا پاپا, اگر یہ نیت ہو کہ چلیں عمرہ بھی ہو جائے گا, حج بھی ہو جائے گا, تھوڑا فریش بھی ہو جاؤں گا, مصروف لائف ہے, تھوڑا ریلیکس بھی ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا, تھوڑی واک بھی ہو جائے گی, یہاں تو واک ہوتی نہیں ہے, وہاں واک بھی ہو جائے گا. اب یہ ساری نیتیں جمع کر لیں, ابھی تو آپ نے نیتوں کا بیان کیا, تو یہ نیتیں اگر کسی کی شامل ہو تو کیا ہوگا؟ حج اور عمرے کو ضمناً اس نے ایسا آپ کے جملے سے یہ ہے کہ وہ ضمناً حج اور عمرہ بھی ہو جائے گا اور اس یوں بھی ہو جائے گا, اس بہانے یوں بھی ہو جائے گا. ایک آدمی امریکہ, لنڈن, پیرس جاتا ہے, اس سے وہ بھی یہی تفریح کے لیے جاتا ہے, تھوڑا فریش ہونے کے لیے جاتا ہے, تو اگر یہ آدمی حج پہ جائے تو مدینہ بابا نیت پر ہے کہ اگر امریکہ اور لنڈن اس لیے جاتا ہے کہ وہاں نیکی کی دعوت دے گا, جیسے مدنی قافلہ. جی. تو اب اگر کوئی مدنی قافلے میں امریکہ جاتا ہے نیکی کی دعوت دینے کے لیے, وہ تو ثواب کا حقدار ہے, قدم قدم پر اس کو نیکیاں ملیں گی. اور کوئی حج یا عمرے پر جاتا صرف اس لیے کہ صحت اچھی ہو جائے گی, فریش ہو جائے گا, تو نہ ثواب نہ گناہ. تو یہ حج اور عمرے والے سے تو وہ بہتر ہے نا کہ جو نیکی کی دعوت کے لیے گیا, جبکہ حج و عمرے والا ثواب کے لیے نہیں جا رہا, صرف تجارت کے لیے جا رہا ہے, صرف بزنس کے لیے. لوگ بزنس ویزا لے ہی رہے نا, بزنس ویزا نکالتے ہیں, تو اب یہ کہ وہ بزنس کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں. تو اب اگر ثواب کی نیت کریں گے کہ عمرے کے لیے جب جائیں گے تو ثواب کی نیت تو عام طور پر بنی جاتی ہے. تو اب یہ کہ نیت ہے تو ثواب ملے گا, نہیں ملے گا, نہیں بنے گی نیت تو ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک. تو اس لیے ایسی نیتوں کو شامل کرتے ہوئے تھوڑا غور کر لیا جائے کہ میرا وزن بھی کم ہو جائے گا, صحت بھی درست ہو جائے گی, تھوڑا گھر کے جھنجھٹ سے بھی جان چھوٹے گی, ٹینشن فری ہو کر میں تھوڑا کھلی فضا میں سانس لوں گا. شاپنگ کی بھی نیت ہوتی ہے؟ شاپنگ وہ تو فرمائشیں ہوتی ہے, یہ بھی لانا وہ بھی لانا, یہ سب ضمنی ہوتا ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. سبحان اللہ. لیکن لوگوں کی نیت عام طور پہ حج ہی کی ہوتی ہے, پھر ضمناً فرمائشیں ہوتی ہے یہ بھی لانا وہ بھی لانا, کوئی حرج نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے یا اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے لے آئے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا, ان نیتوں کا بھی. یہ لانا بھی کار ثواب ہوگا اس کے لیے. تو جو فرمائشیں گھر والوں نے کی, خاندان والوں نے کی, تو اس میں نیت کر لے صلہ رحمی کی کہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی نیت سے لے جا رہا ہوں, جبکہ وہ چیز لانا لے جانا جائز طریقے پر ہو اور فی نفس ہی وہ چیز بھی جائز ہو. بعض چیزیں بھی ناجائز ہوتی ہیں جو لانا لے جانا جن کا آج کل عام ہے. تو اس بہانے آپ کی طرف سے کوئی اچھی نیت مل گئی. کھجوریں لاتے ہیں, تسبیحاں لاتے ہیں, اس میں نیتیں کریں کہ میں مسلمانوں کو یہ تبرک دوں گا, ان کا دل خوش کروں گا. صلہ رحمی کی آپ نے صلہ رحمی یہ الگ, جبکہ رشتہ دار کو دے گا تو صلہ رحمی کی نیت بڑھ جائے گی نا, یہ بھی کر لے. کم کھانے کی عادت ڈالیے, فائدہ نہ ہو تو کہنا. خصوصاً 5 ایام حج میں ہلکی پھلکی غذا پر قناعت کیجیے تاکہ بار بار استنجا کی حاجت نہ ہو. خصوصاً مینا, مزدلفہ اور عرفات کے استنجا خانوں پر لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں. اسلامی بہنیں حجنے کانچ کی چوڑیاں پہن کر طواف نہ کریں. بھیڑ میں ٹوٹنے سے خود اپنے اور دوسرے کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے. اسلامی بہنیں اونچی ایڑی کی چپلیں نہ پہنیں کہ راستے میں پیدل چلنے میں پریشانی ہوگی. اگر آپ بولو کہ پیسے بہت ہیں ہم گاڑی کرایہ پر لے لیں گے, وہاں گاڑی الاؤ نہیں ہوتی. وہ یعنی کہ اس کے ایریاز ہیں, حدود ہیں مسجد الحرام کے ارد گرد کہ اتنی تک وہ گاڑی جاتی ہے, پھر کوئی گاڑی نہیں جا سکتی. سبھی کو پیدل جانا ہوگا. مریضوں کو البتہ ویل چیئر کی اجازت ہوتی ہے, بلکہ جو بوڑھے ہوں, مریض ہوں یا بھاری بھرکم شخصیات ہوں, ایسوں کو مشورہ ہے کہ اگر کوئی اور آپ کے ساتھ ایسے رفقا ہیں جو سنبھال سکتے ہیں تو ویل چیئر یہیں سے خرید کر لے جائیں, اچھی والی دیکھ کر, اور اس کو چلانے کی پریکٹس کروا لیں, ورنہ وہاں وہ آپ کو کلٹی کر دے گا چلائے گا تو, یا کنکر پہ وہ زور سے چلائے گا تو ہو سکتا ہے پہیا ہی ٹوٹ جائے اس کا. تو یہاں چلانے کی پریکٹس کر کے اگر لے جائیں گے نا تو ویل چیئر, یہاں پیسوں کی بچت ہوگی,
हवाई जहाज में भी ये वजन में नहीं होता, ये मुफ्त जाती है व्हील चेयर लगेज करवाने में। तो ये यहाँ से खरीद कर ले जाने में गालिबन सस्ती होगी। बापा इसमें बड़ी अच्छी आपने रहनुमाई फरमाई कि यहाँ चला लिया जाए। व्हील चेयर वाले जितना दीगर हाजियों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, कईयों के पैर छलनी कर देते हैं और वो बेचारा सफ़र है जब सारा सफ़र तकलीफ़ में गुजारता है, क्योंकि चलाने की प्रैक्टिस किसी को नहीं होती, वो आगे चलने वाले हाजी के पैर में मार देते हैं। तो व्हील चेयर वालों की बारगाह में अर्ज़ है कि वो अपनी व्हील चेयर पर जहाँ पैर रखने की जगह है अपने वतन से व्हील चेयर ख़रीद लें और वहाँ फ़ोम लगा लें, ताकि अगर किसी को टक्कर भी लगे तो वो जो सिरिया है या वो लोहा है किसी के पैर में लगने की बजाय वो फोम लगा हुआ होगा तो उस बेचारे हाजी को तकलीफ से निजात मिल जाएगी। हरमैन तैयबैन की रिहाइश गांव के वाशरूम में इंग्लिश कमोड होते हैं, इन्हें कुर्सी नुमा वो कुंडी होती है। वतन से इनका इस्तेमाल सीख लीजिए, वरना कपड़े पाक रखना निहायत दुश्वार होगा। किसी का दिया हुआ पैकेट खोल कर चेक किए बगैर हरगिज साथ मत लीजिए। अगर कोई ममनुआ चीज़ निकल आई तो मतार यानी एयरपोर्ट पर मुसीबत में पड़ सकते हैं। हवाई जहाज में अपनी ज़रूरत की अद्वियात डॉक्टरी सनद अपने गले के बैग में रखिए ताकि इमरजेंसी में आसानी रहे। ज़बान और आँखों का कुफले मदीना लगाइए। अगर बिला ज़रूरत बोलते रहने की आदत हुई तो ग़ीबतों, तोहमतों, दिल आज़ारियों वगैरह गुनाहों से बचना दुश्वार रहेगा। इसी तरह आँखों की हिफाजत और अक्सर निगाहें नीचे रखने की तरकीब ना हुई तो बदनिगाही से महफूज रहना निहायत मुश्किल होगा। हरम में एक नेकी लाख नेकी और एक गुनाह लाख गुनाह है। हरम से मुराद सिर्फ मस्जिदुल हराम नहीं, तमाम हुदूद हरम है। नमाज में अक्सर मुहर्रिम के सीने या पेट का कोई हिस्सा खुल जाता है, इसमें किसी किस्म की कराहत नहीं, क्योंकि एहराम में ये खिलाफ मोताद यानी खिलाफ आदत नहीं और इसका ख्याल रखना भी बहुत दुश्वार है। अलबत्ता पेड़ों का हिस्सा नहीं खोलना चाहिए, ये नहीं खोल सकते, ये खोलना हराम है गैरों के सामने, इन्हें लोगों के सामने। कफन आबे जमजम में भिगो कर लाना अच्छा है कि इस तरह मक्के मदीने की हवाएं भी इसे चूम लेंगी। निचोड़ने में यह एहतियात करनी मुनासिब है कि इस मुकद्दस पानी का एक कतरा भी गिरकर नाली वगैरह में ना जाए, किसी पौधे वगैरह में डाल देना चाहिए। आबे जमजम शरीफ अपने वतन में भी छिड़क सकते हैं। तवाफ और साई करते हुए बाज औकात हज की किताबों के औराक गिरे पड़े नजर आते हैं। मुमकिन सूरत में उनको उठा लीजिए, मगर तवाफ में काबे को पीठ या सीना ना हो इसका ख्याल रखिए। अलबत्ता किसी की गिरी पड़ी रकम या बटवा वगैरह ना उठाइए। चंद बरस पहले एक पाकिस्तानी हाजी ने दौरान तवाफ हमदर्दी में किसी की गिरी हुई रकम उठाई। रकम वाले को गलत फहमी हुई और उसने पुलिस के हवाले किया और बेचारा अरसे के लिए जेल में डाल दिया गया। यह हिकायत मुझे किसी ने सुनाई थी। हिजाज मुकद्दस में नंगे पांव रहना अच्छा है, मगर घर और मस्जिद के हम्माम और रास्ते की कीचड़ वगैरह में चप्पल पहन लीजिए। नीस गर्द आलूद और मेले कुचले पांव लेकर मस्जिदैन करीमाइन बल्कि किसी मस्जिद में भी दाखिल ना हो। अगर सफाई नहीं रख सकते तो बगैर चप्पल मत रहिए। मुस्तअमल यानी इस्तेमाली चप्पल पहनकर बेसिन पर वुजू करने से एहतियात कीजिए कि अक्सर नीचे पानी बिखरा होता है। अगर चप्पल नापाक हुए तो अंदेशा है कि छींटे उड़कर आपके लिबास वगैरह पर पड़े। यह ज़हन में रहे कि जब तक चप्पल या पानी या किसी भी चीज़ के बारे में यकीनी तौर पर नजिस यानी नापाक होने का इल्म न हो, वो पाक है। मीना शरीफ के इस्तिंजा खानों के नल में आमतौर पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है, प्रेशर बहुत होता है, लिहाजा थोड़ा थोड़ा खोलिए ताकि आप छींटों से महफूज रह सके। मदीना के 5 हुरूफ की निस्बत से सामान के बैगेज के लिए 5 मदनी फूल। नंबर 1, दस्ती सामान के लिए मजबूत हैंड बैग। नंबर 2, लगेज करवाने के लिए बड़ा बैग लीजिए। इस पर बड़े मार्कर पेन से नाम और पता और फ़ोन नंबर वगैरह लिख लीजिए। नीस कोई निशान लगा लीजिए। अब मसलन स्टार बना लिया,
चांद तारा बना लिया। मजीद अपने बैगेज के लोहे के हल्के वगैरह में रंगीन कपड़े की धज्जी या लेस की छोटी सी पट्टी नुमाया करके बांध दीजिए। नंबर 3, बैग पर ताला लगा लीजिए, मगर एक चाबी एहराम के बेल्ट की जेब में और एक दस्ती बैग में यानी हैंड बैग में रख लीजिए, वरना चाबी गुम हो जाने की सूरत में जद्दा कस्टम में बड़े बड़े कैंचों के जरिए काट कर बैग खोलते हैं, आप इससे टेंशन में आ जाएंगे। नंबर 4, अटैची केस यानी दस्ती बैग के अंदर भी नाम, पते और फोन नंबर की चिट डाल दीजिए। दोनों ट्राली बैग यानी पहिए वाले हों तो सहूलत रहेगी। हम जब चल मदीना काफिला बनाते थे ना, तो हम स्पेशली बैग जो हैं ये उसके बनाते थे, तालपत्रियों के बनवाते थे, ताकि बिल फर्ज इसको ओहद शरीफ पर ज़ियारत के लिए ले जाए ना, कि चल तू भी मज़े लूट ओहद शरीफ के, और ये बेताब होकर हाथ से सरक जाए और लोटपोट करता हुआ, कलावाजियाँ खाता हुआ अगर ज़मीन मदीना चूम ले, तब भी ये चाक गरीबान ना हो। हाँ भाई, मोहब्बत वालो, सुभान अल्लाह। दीवाने भी यही हैं, मोहब्बत वाले भी यही हैं, सारे यही हैं बाबा। क्योंकि अगर ये रेगजीन का हुआ या कोई और इसमें, तो हो सकता है कि ये शहीद हो जाए बैग। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कानून के मुताबिक तमाम सफरी कागजात बहुत पहले से तैयार करवा लीजिए। मसलन हेल्थ सर्टिफिकेट, ये आपको हाजी कैंप में गर्दन तोड़ बुखार का टीका लगवाने और पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाने के बाद मिलेगा। अगर इसमें किसी किस्म की कमी हुई तो आपको जहाज पर सवार होने से रोका जा सकता है, या जद्दा शरीफ के मतवार पर भी रुकावट पेश आ सकती है। हिफाजती टीका रवानगी से सिर्फ 2-4 रोज कबल लगवाना खास फायदामंद नहीं, 15 दिन कबल लगवा लेना बेहद मुफीद रहेगा, वरना मुबारक सफर की गेमा गेमी में खतरनाक बल्कि जानलेवा बीमारी का खतरा रहेगा। नीस कानूनन लाजमी न सही, मगर फ्लू और हेपाटाइटिस के टीके भी लगवा लेना आपके लिए बहुत बेहतर है। इन तिब्बी कार्रवाइयों को बोझ मत समझिए, इसमें आपका अपना भला है। अक्सर ट्रेवल एजेंट या कारवान वाले बगैर किसी तिब्बी कार्रवाई के घर बैठे ही हेल्थ सर्टिफिकेट फराम कर देते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होने के साथ साथ आखिरत के लिए भी नुकसानदेह, यानी धोखा, हराम और जहन्नम में लेने वाला ये काम है। ट्रेवल एजेंट, कस्दन दस्तखत करने वाला डॉक्टर और जानबूझकर गलत सर्टिफिकेट लेकर इस्तेमाल करने वाला हाजी या मुअतमिर यानी उम्रा वाला सभी गुनाहगार और अज़ाब नार के हकदार हैं। जिन्होंने इस तरह के काम किए हों वो सब सच्ची तौबा करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हवाई जहाज से बाबुल मदीना ता जद्दा शरीफ तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है। अब यह कि मरकजुल औलिया वाले अपना हिसाब लगा लें, इस्लामाबाद वाले अलग हिसाब लगा लें, क्योंकि मैंने बाबुल मदीना का बताया ये मदीने का दरवाज़ा है। तो बहरहाल ये कि हवाई जहाज से बाबुल मदीना ता जद्दा शरीफ तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है, और दुनिया में कहीं से भी आप सफ़र करें हवाई जहाज़ में, दौरान परवाज मीक़ात का पता नहीं चलता। लिहाजा अपने घर से तैयारी करके चलिए। अगर वक्त मकरू ना हो तो इहराम के नफल भी घर पर ही पढ़ लीजिए, और इहराम की चादरें भी घर ही से पहन लीजिए। अलबत्ता घर से इहराम की नीयत ना कीजिए, तैयारे में नीयत कर लीजिए, क्योंकि नीयत करने के बाद लब्बैक पढ़ने से आप मुहरिम हो जाएंगे और पाबंदियां इहराम की शुरू हो जाएंगी, और हो सकता है कि किसी वजह से परवाज में ताख़ीर हो जाए। मुहरिम
एयरपोर्ट पर खुशबूदार फूलों के गजरे भी नहीं पहन सकता। इसलिए पाकिस्तान से सफ़र करने वाले यूं भी कर सकते हैं कि एहराम की चादरों में मलबूस या रोज़मर्रा के लिबास ही में तशरीफ़ लाएं। हवाई अड्डे पर भी हम्माम, वज़ू खाना और जाए नमाज का एहतमाम होता है। यहीं एहराम की तरकीब फरमा लीजिए। मगर आसानी इसमें है कि जब तैयारा यानी हवाई जहाज़ फ़ज़ा में हमवार हो जाए उस वक्त नियत और लब्बाइक की तरकीब कीजिए। हाँ, जो इल्म रखते और एहराम की पाबंदियाँ निभा सकते हैं वो जितनी जल्दी मुहर्रिम हो जाएंगे उन्हें एहराम का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। खबरदार, हवाई जहाज में अक्सर सेंट से तरबतर टिश्यू पेपर का छोटा सा पैकेट दिया जाता है। एहराम वाला उसे हरगिज ना खोले। अगर हाथ पर खुशबू की ज़्यादा तरी लग गई तो दम वाजिब हो जाएगा, कम लगी तो सदका। अगर तरी ना लगी, हाथ सिर्फ खुशबूदार हो गए तो कुछ नहीं। तो काश ये एयरलाइनों वाले खुसूसन हज फ्लाइट्स में इसका ख्याल रखें और ये पैकेट ना दें। और उम्रे के फ्लाइट्स भी रमज़ानों में तो खासकर बहुत होते हैं, तो ऐसे मौके पर या जिनका पता है कि ये उम्रे पर जा रहा है या हज पर जा रहा है, उनको ये पैकेट ना दें कि ये बेचारे बेख्याली में हो सकता है खोल देते हों और फिर ये इनके लिए इन मसाइल का सामना होता हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला